بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، آج حرام کمائی اور اس کے نقصانات کے متعلق کچھ باتیں کرنی ہے۔ تو ان باتوں سے پہلے میری ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہو تو سبسکرائب کر لیں ہماری اس چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ تو میرے دوستو، حرام کمائی اور اس کے نقصانات کے متعلق ہمیں بات کرنی ہے۔ ہمارے اسلام مذہب میں حلال روزی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جس معاشرہ میں حلال روزی ہوگی، حرام کمائی ہوگی، وہ معاشرہ بالکل نیک صالح ہوگا، اور جہاں حرام کی ملاوٹ ہوگی، ناجائز کی ملاوٹ ہوگی، وہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جس آدمی کی غذا حرام ہوگی، اس کا اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اور جس کی غذا حلال ہوگی، جس کی کمائی حلال ہوگی، جس کی روزی حلال ہوگی، اس کے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو نیک عمل کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری روزی حلال ہو، ہماری کمائی حلال ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور حرام کمائی کی اثر، حرام روزی کی اثر ہماری دعاؤں پر بھی پڑتی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یعنی جو بھی بندہ دعا مانگے اس کی ہر دعا اس قبول ہو جاوے، اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو جاوے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی غذا کو، اپنی روزی کو حلال کر لو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جاوے، ہماری روزی حلال کر لے، ہماری غذا کو حلال کر لے، ہماری کمائی کو حلال کر لے، تو ہماری دعاؤں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حرام روزی کی اثر، حرام کمائی کی اثر نمازوں پر بھی پڑتی ہے۔ ہاں، حرام کمائی کی اثر ہماری نمازوں کے اوپر بھی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا اور 10 درہم میں سے 1 درہم حرام کا تھا، تو جب تک اس کے بدن پر وہ کپڑا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری روزی کو حلال کرے، ہماری کمائی کو حلال کرے، ہماری بچوں کی پرورش حلال کمائی سے کرے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہم حرام کھائیں گے، حرام کمائیں گے تو ہماری عبادتوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے، ہماری دعاؤں پر اس کا اثر پڑتا ہے، ہماری نمازوں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ہماری روزی کو حلال کرے، ہماری کمائی کو حلال کرے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی حلال روزی کمانے کی اور پاکیزہ روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔